مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الکہف مکیہ الا واصبر نفسک الآیہ 110 آیات او 15 آیۃ. سورہ کہف مکی ہے سوائے واصبر نفسک کے. 110 آیات ہیں یا 115 آیات ہیں اس میں. تو 110 آیات ہیں یا 115 آیات ہیں. اور دوسری بات کہ یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. ایک آیت اس میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ مدنی ہے. کیا ہے یہ؟ مدنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد والوصف بالجمیل ثابت للہ وهل المراد الاعلام بذلك للایمان به وهل المراد الاعلام بذلك للایمان به او الثناء به او هما احتمالات افیدها الثالث. تمام تعریف اللہ کے لیے ثابت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن اتارا. ولم یجعل لہ فیہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، کوئی اختلاف اور تناقض نہ رکھا. حمد کا معنی بیان کر دیا الوصف بالجمیل. الوصف بالجمیل صفات کمالیہ کو بیان کرنا. صفات کمالیہ کو بیان کرنا. شرح تہذیب میں پڑھ چکے ہیں. اختیاری خوبی پر زبان کے ذریعے سے تعریف کرنا صفات کمالیہ پر. تو صفات کمالیہ کا بیان کیا کہلائے گا؟ حمد کہلائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا ذکر کرنا کیا کہلائے گا؟ زبان سے حمد کہلائے گا. اے اللہ تو غفور ہے، حمد. اے اللہ تو رحیم ہے، حمد. اے اللہ تو کریم ہے، حمد. ہے نا؟ تو یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ صفات کمالیہ کا ذکر، صفات کمالیہ کا بیان، یہ حمد ہے. ٹھیک ہے؟ تو الحمد هو الوصف بالجمیل، حمد کہیں گے صفات کمالیہ کے بیان کو. یہ اللہ کے لیے ثابت ہے. حمد کیا ہے؟ اللہ کے لیے ثابت ہے. وَهَلِ الْمُرَادُ الْإِعْلَامُ بِذَلِكَ لِلْإِيمَانِ بِهِ أَوِ الثَّنَاءُ بِهِ أَوْ هُمَا احتمالات أَفْيَدُهَا الثَّالِث. اس کا 3 مطلب ہے. پہلا مطلب، یا تو مراد اس کے ذریعے سے صفات کمالیہ کے بیان، صفات کمالیہ کے ذریعے، صفات کمالیہ کے بیان کے ذریعے حمد پر ایمان لانا ہے. اب الثناء بہ، یا صفات کمالیہ کے بیان کے ذریعے سے تعریف کرنا ہے. او ہما احتمالات، یا دونوں احتمال ہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ الحمد ثابت للہ، حمد اللہ کے لیے ثابت ہے. تو حمد اللہ کے لیے ثابت ہے تو اس کا 3 مطلب. پہلا مطلب یہ ہے کہ یا تو اس کے ذریعے سے خبر دیا جا رہا ہے ایمان کی. کس کی؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ساری صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی صفات ہیں ساری صفات کمالیاں ہیں اور ساری صفات ازلی ہیں اور ساری صفات ابدی ہیں. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس کی خبر دینا مقصود کیا ہے؟ اس کی خبر دینا مقصود کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات ازلی ہیں، اللہ کی تمام صفات ابدی ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات کے بیان پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اس کی خبر دینے کے لیے کہا گیا الحمد ثابت للہ. سمجھا؟ ایک دوسرا کہ یا تو انشاء حمد ہے، انشاء حمد ہے یعنی اللہ کی صفات کمالیہ پر اللہ کی تعریف کرنا کہ میں تعریف کرتا ہوں اللہ، میں
تعریف کرتا ہوں. سمجھا؟ دو مطلب ہوا. ایک مطلب یہ کہ اللہ کی صفات کمالیہ جو ازلی ہیں اور ابدی ہیں ان پر ایمان کا خبر دینا ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. سمجھا؟ تو حمد کا مقصود ایک یہ ہوگا. حمد کا دوسرا مقصود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ کے ذریعے سے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. سمجھا؟ یہ انشاء حمد کہلائے. کیا کہلائے گا؟ پہلا کہلائے گا اخبار حمد. پہلا کہلائے گا اخبار حمد نے، اور دوسرا کہلائے گا انشاء حمد. اخبار حمد کا مطلب اللہ کی صفات کمالیہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو بیان کرنا، اس کا بیان کرنا. اور کیا ہے انشاء حمد کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا بیان کر کے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. او ہما یا دونوں مراد ہے. کیا ہے؟ او ہما احتمالات، یا دونوں احتمال مراد ہیں. سمجھا؟ ایک ساتھ دونوں، اخبار حمد اور انشاء حمد. حمد کی خبر دینا یا حمد کرنا دونوں ایک ساتھ مراد لیں گے. یہ تیسری صورت ہے. افیدھا الثالث، اس میں تیسری صورت زیادہ مفید ہے. سمجھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ پہلی صورت مراد لیں گے اخبار حمد تو انشاء حمد چھوٹے گا. انشاء حمد مراد لیں گے تو اخبار حمد چھوٹے گا. سمجھا؟ انشاء حمد مراد لیں گے تو اخبار حمد چھوٹے گا. اخبار حمد مراد لیں گے تو انشاء حمد چھوٹے گا. دونوں صورتوں میں چھوٹ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات کہ اگر آپ اخبار حمد لیتے ہیں تو جملہ خبریہ ہوگا، انشائیہ نہیں ہوگا. سمجھا؟ اور اگر آپ انشاء حمد لیتے ہیں تو جملہ انشائیہ ہوگا، جملہ خبریہ نہیں ہو پائے گا. تو اب کہا کیا کہ دونوں لے لیجئے. کر لیجئے، اخبار حمد بھی لے لیجئے اور انشاء حمد بھی لے لیجئے. تو اب کوئی چیز نہیں چھوٹ رہی ہے. جملہ اپنی حالت پر رہا، خبریہ بھی ہے اور مانن انشائیہ ہے. سمجھا؟ جملہ خبریہ رہا اور مانن انشائیہ ہوا، کوئی چیز چھوٹی نہیں. سمجھا؟ آیا سمجھ میں؟ تو حمد جو بیان کیا، حمد ثابت ہے اللہ کے لیے، تو اس کے تین مطلب بیان کیے گئے. اس کا تین مقصود بیان کیا گیا ہے. یا تو مراد کیا ہے؟ صفات کمالیہ کے پر ایمان لانے کی خبر دینا ہے، یا صفات کمالیہ کے ذریعے سے اللہ کی تعریف کرنا ہے، یا دونوں احتمال ہیں. ان میں سے تیسرا زیادہ مفید ہے. ان میں سے تیسرا زیادہ مفید ہے. سمجھا؟ اب آگے دیکھیے. الذی انزل علی عبدہ محمد الکتاب القرآن ولم یجعل لہ عوجا، کہ جس نے نازل کیا اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو، یعنی قرآن کو. کتاب سے مراد قرآن کریم. ولم یجعل لہ عوجا، اور کلام الہی کے لیے کوئی کجی نہ رکھی. تو کلام الہی کے لیے کجی، تو کلام الہی میں کوئی کجی نہیں رکھی. لام بمعنی فی ہے کہ اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے، اس کتاب میں، اس قرآن میں کوئی کجی نہیں رکھی. وجن کا مطلب اختلافاً و تناقضاً، لفظ میں اختلاف، معانی میں تناقض، معنی میں تناقض، معنی میں اختلاف، الفاظ میں اختلاف. کسی قسم کا کوئی اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے. والجملۃ حال من الکتاب، وجن کا جو لفظ ہے یہ حال ہے. کیا ہے؟ یہ وجن کا جو لفظ ہے، اور یہ پورا جملہ ولم یجعل لہ عوجا، ولم یجعل لہ عوجا، یہ پورا جملہ حال بن جائے گا کس سے؟ الکتابہ سے. الکتابہ ذو الحال اور ولم یجعل لہ عوجا حال. قیما مستقیما حال ثابتۃ مؤکدۃ، اور کہ تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ثابت ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا اور اس قرآن کریم میں کوئی کجی نہ رکھی. قیماً، اس حال میں کہ یہ بالکل مستقیم ہے، اس حال میں کہ یہ بالکل سیدھا ہے. تو قیماً کس کے معنی میں ہے؟ مستقیماً کے معنی میں ہے، یعنی یہ خود سیدھا ہے. ٹھیک ہے. حال ثابتۃ مؤکدۃ، یہ حال ثابتہ ہے، مؤکدہ ہے. سمجھا؟ تو حال ثابتہ نہیں ہے بلکہ حال ثانیہ ہے. کیا لکھا ہوا؟ حال ثانیۃ. سمجھا؟ مؤکدۃ، یہ حال ثانیہ ہے. تو الکتابہ ذو الحال ہے، ولم یجعل لہ عوجا حال اول ہے، اور قیماً حال ثانی ہے. سمجھا؟ اور یا تو اگر ہم چاہیں تو اس صورت میں یہ حال مترادفہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ حال مترادفہ. ایک ذو الحال سے
کئی حال ہوں تو کیا کہلائے گا؟ حال مترادفہ۔ ایک ذوالحال سے کئی حال ہوں تو کیا ہو جائے گا؟ جاء زید راکبا ضاحکا، آیا زید اس حال میں کہ وہ سوار ہے اور ہنس رہا ہے، تو ضاحک راکبا حال اول اور ضاحکا حال ثانی، زید ذوالحال۔ تو ایک ذوالحال سے اگر کئی حال ہوتے ہیں تو وہ حال مترادفہ ہوگا۔ کیا ہو جائے گا؟ حال مترادفہ۔ اور ایک ذوالحال سے ایک دوسرا حال ہو اور اس حال سے کوئی دوسرا حال ہو، ایک ذوالحال سے کوئی دوسرا حال اور اس حال سے کوئی دوسرا حال ہو تو یہ کہلائے گا حال متداخلہ، یعنی گھسا ہوا حال۔ کیا؟ گھسا ہوا حال، سمجھا؟ یعنی جس طرح مضاف الیہ مضاف ہوتا ہے نا، تو اسی طرح کیا ہے؟ حال متداخلہ ہوتا ہے، سمجھا؟ کہ حال متداخلہ کا جو ذوالحال ہوتا ہے ایک اعتبار سے وہ حال بھی ہوتا ہے، سمجھا؟ دوسرے اعتبار سے ذوالحال بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے، تو اب اگر مانیں گے اس کو ہم قیمن کو حال ثانیہ مانیں گے کتاب کا، تو اس صورت میں حال مترادفہ ہوگا۔ ولم یجعل لہ، ہو جو ضمیر ہے، اگر اس کو ہم نے ذوالحال مان لیا، ولم یجعل لہ کو اگر ہو ضمیر کو ذوالحال مان لیا تو اور قیمن کو حال مانا، تو اس صورت کے اندر یہ حال متداخلہ ہوگا اور یہی حال مؤکدہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ حال مؤکدہ۔ حال ذوالحال کو حال مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حال مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ لِيُنذِرَ يُخَوِّفَ بِالْكِتَابِ الْكَافِرِينَ بَأْسًا عَذَابًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْ، تاکہ ڈرائے، خوف دلائے کتاب کے ذریعے سے کافروں کو، تاکہ اللہ تعالیٰ خوف دلائے کس کے؟ کتاب کے ذریعے سے کافروں کو، کس چیز کا؟ عذابًا شدیدہ، سخت عذاب کا، من لدنہ، اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے خوف دلائے کس کو؟ کافروں کو، مشرکوں کو اپنے طرف سے سخت عذاب کا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان کا، ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کتاب کیا ہے؟ اس کتاب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو ڈرائیں گے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ خود بندوں کو اس کتاب کے ذریعے سے ڈراتا ہے، سمجھا؟ اور ایمان والوں کو بشارت دیتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے پیغام کے ذریعے سے کافروں کو ڈراتے ہیں اور ایمان والوں کو بشارت دیتے ہیں۔ ماکثین فیہ ابدا، کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے جنت میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ جنت ہے۔ وَيُنذِرَ مِن جُمْلَةِ الْكَافِرِينَ، اور ڈرائیں ان لوگوں کو، من جملہ کافروں کے، ان لوگوں کو، من جملہ کافروں میں سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے لڑکا تجویز کر لیا ہے، مَا لَهُمْ بِهِ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنْ عِلْمٍ، کہ ان کو اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، وَلَا بِآبَائِهِمْ، اور نہ ان کے آباء و اجداد کو جو ان سے پہلے ہیں، ان کو کوئی علم نہیں ہے جو اس بات کے قائل تھے۔ یعنی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کو منسوب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو منسوب کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ یہ کافرین لوگ۔ تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد کے سلسلے میں، اللہ کی ذات و صفات کے سلسلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اولاد ہونا یہ عیب کی بات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات کے سلسلے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے۔ ان کے آباء و اجداد کو بھی کوئی علم نہیں تھا جو اس طرح کی باتیں گھر کر کے کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد تجویز کر رکھا ہے۔ تو اتخاذی گروہ کیا ہے؟ اتخاذی گروہ کو کوئی علم نہیں اس سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو چاہا منسوب کر دیا، اولاد تجویز کر لیا، بیٹیاں تجویز کر لیا اللہ کے لیے، ہے نا؟ تو ان کو اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اور ڈرائیں من جملہ کافروں میں سے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اللہ نے لڑکا تجویز کر لیا، ان کو اس قول کا کوئی علم نہیں ہے، ولا لآبائہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی نہیں تھا جو ان سے پہلے گزرے ہیں اور جو اس بات کے قائل تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد تجویز کرتے تھے۔ کبرت عظمت کلمۃ تخرج من افواہہم،
انتہائی بھاری ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، انتہائی بھاری ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد تجویز کرنے کی بات، اولاد منسوب کرنے کی بات جو ہے انتہائی سخت ہے، انتہائی گرا ہے۔ کلمتاً منسوب ہے، تمیز ہے، مفسرۃ للضمیر المبہم، ضمیر مبہم کی تفسیر کر رہا ہے۔ کبرت کے اندر جو ضمیر ہے ہی پوشیدہ، کبرت کے اندر جو ضمیر ہے پوشیدہ ہے، اس ضمیر کی تفسیر کون کر رہا ہے؟ کلمتاً، ہے نا۔ والمخصوص بالضم محذوف، اور مخصوص بالضم کیا ہے؟ محذوف ہے، مخصوص بالضم محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ مقالتہم المذکورہ، کہ ان کی مذکورہ باتیں، ان کی مذکورہ باتیں، تو کیا عبارت بن جائے گی؟ کبرت کلمتاً، کبرت ہیا کلمتاً، ہیا سے مراد کلمتاً، مقالتہم المذکورہ، کہ انتہائی بھاری ہے وہ بات جو کہہ رہے ہیں، وہ جو ذکر کی گئی، ان کا مقولہ مذکورہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد کی کو تجویز کرنا، تو ان کی جو مذکورہ باتیں ہیں یہ انتہائی بھاری ہیں، ہے نا۔ اما یقولون فی ذلک الا مقولا کذبا، کہ وہ لوگ نہیں کہتے ہیں اس سلسلے میں مگر جھوٹی بات۔ کذباً سے پہلے مقولاً نکال کر کے بتلا دیا، یہ کذباً صفت ہے اور مقولاً موصوف حذف ہے، کہ وہ لوگ اس سلسلے میں جھوٹ بات ہی کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اولاد تجویز کر کے وہ صاف اور صریح جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ مُهْلِكٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ بَعْدَهُمْ أَيْ بَعْدَ تَوَلِّيهِمْ عَنْكَ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ القرآن أسفا غيظا وحزنا منك لحرصك على إيمانهم، ونسبه على المفعول له۔ فلعلك باخع نفسك، آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو ان کے پیچھے، آپ ہلاک کر لیں گے۔ لعل ترجی کے لیے آتا ہے، اور یہاں پر اشفاق، کیا ہے یہ؟ اشفاق، شفقت کے طور پر ذکر کرنے کے لیے آتا ہے، آیا ہے کہ شاید آپ ہلاک کر دیں گے، تو شفقت والا جملہ ہے نا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ترجی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ترجی نہیں ہے، ترجی انسانوں کے لیے ہے، سمجھا؟ تو یہ کلام الہی میں لا اللہ کا استعمال ہوا ہے، تو یہاں پر لا اللہ ترجی کے معنی میں نہیں ہوگا، بلکہ دوسرے معنی میں ہوگا۔ کس معنی میں ہوگا؟ دوسرے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مختلف مواقع میں اس کے مختلف معنی ہوں گے۔ یہاں پر اشفاق ہے، کیا ہے؟ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو ان کے پیچھے، ان کے بعد، بعد تولیہم عنک، آپ سے ان کے پھر جانے کے بعد، ہٹ جانے کے بعد وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں افسوس کی وجہ سے، غیظ اور رنج کی وجہ سے، غصہ اور رنج سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ لحرصک علی ایمانہم، ان کے ایمان کے حریص ہونے کی وجہ سے، یعنی آپ تو انتہائی حریص ہیں ان کے ایمان کے، تو کیا اس حرص کی وجہ سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اپنے آپ کو آپ ہلاک کر دیں گے؟ نہیں، ایسا مت کیجیے۔ کیا کیجیے؟ ایسا نہیں کیجیے۔ تو آپ کے لیے تسلی، آپ کے لیے اظہار شفقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے۔ آپ کا کام ہے ابلاغ، پہنچا دینا، آپ وہ کام اچھے سے کر رہے ہیں، لہذا ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ختم ہوئی۔ وَنَصْبُهُ عَلَى الْمَفْعُولِ لَهُ، اور اسفن میں جو نصب ہے وہ مفعول لہو کی وجہ سے ہے، سمجھا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ ہے نا، تو باخعون کا مفعول ہے، کیا ہے؟ باخعون کا مفعول ہے اسفن، باخعون صیغہ صفت ہے نا، اس کا مفعول ہے۔ لم یؤمنوا کا مفعول نہیں ہے، بلکہ باخعون صیغہ صفت کا مفعول لہو ہے۔